السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ ٹی وی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ کورلوش عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 50 کے بارے میں۔ کورلوش عثمان کے ایپیسوڈ نمبر 50 کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ صلیبی پیتروس جو تھا اس کو کرشمان توغائے کے منگول وہاں پر لاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہاں پر لایا جاتا ہے۔ جیسے پیتروس اور اس کے ساتھ والا آدمی کرشمان توغائے کی جگہ پر آتے ہیں، تب ان کی آنکھوں پر پٹی کھول دی جاتی ہے اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک دم سے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ نہ جانے ہم کہاں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ منگولوں کی جگہ تھی اور کرشمان توغائے جو نویان کا بیٹا ہے اور وہ بھی نویان کی طرح ہی مٹی میں لیٹا ہوا تھا۔ پیتروس کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد نظر نہیں آتا کہ کرشمان توغائے کہاں پر ہے۔ اس کے بعد پھر وہ منگول سے پوچھتا ہے کہ کرشمان کہاں پر ہے۔ منگول نیچے پڑی ہوئی مٹی پر اشارہ کرتا ہے کہ مٹی کے نیچے ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ نہ جانے ہم کن منگولوں میں آگے ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ منگول اپنے فنکشن میں جاری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں مٹی سے ایک ہاتھ نکلتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد پیتروس اور اس کے ساتھ والا آدمی دونوں پیچھے کی جانب ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کرشمان توغائے نکلتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ اس کا بابا نویان نکلتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک دم سے کرشمان توغائے پیتروس کے ساتھ والے آدمی کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے بابا نویان کے بارے میں کچھ ورڈ کہے تھے۔ اس کے بعد پھر پیتروس سے بتاتا ہے کہ اب ہمارا آدمی دندار قبیلے میں بہت اچھا سرایا جانے لگا ہے اور عثمان کا اعتبار اس پر زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم نے جو چال چلی تھی اس میں عثمان پھنس گیا ہے اور اب اس کا اعتبار عثمان پر ہے اور عثمان اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتا ہے۔ اس کے بعد کرشمان توغائے کہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عثمان کو بھی مزہ چکھا سکیں۔ اور پھر وہ سب مل کر کے اپنا نیو پلان بناتے ہیں تاکہ عثمان صاحب کو اپنی چالوں میں پھنسایا جا سکے۔ اور دوسری جانب سے مالن خاتون، جس کو کہ کرشمان توغائے نے زخمی کیا تھا، اب عثمان صاحب اور بالا خاتون اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اور اب عثمان صاحب کو سب کچھ سمجھ لگ چکی تھی جو کہ مالن خاتون نے بتایا تھا عثمان صاحب کو کہ کرشمان توغائے نے کہا ہے جو بھی قبیلے آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے وہ ان سب کو مار ڈالے گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب بالا خاتون کی نگرانی میں مالن خاتون کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تاکہ خود سرداران سے جا کر کے اس بارے میں بات کر سکیں اور جلد سے جلد اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ اور پھر بالا خاتون مالن خاتون کی دیکھ بھال کرتی اور ان کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب جاتے ہیں اور پھر سب سرداران کے ساتھ مل کر کے ایک مختصر سا جرگہ بلاتے ہیں، جس میں اب دندار بھی سب کے آمنے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ دندار ایک سردار تھا اور عثمان صاحب کو اس پر جو شک تھا اور اب وہ غلط ثابت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دندار بھی اب سر اٹھائے عثمان صاحب کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، کیونکہ اس کے مطابق اب وہ سردار بن رہا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کس نے اور کیسی چال چلی ہے، جس کے باوجود عثمان صاحب قبیلے میں واپس بھی آ گئے ہیں اور اس پر اعتبار بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ لیکن اس کو یہ بہت بعد میں پتہ چل جائے گا آخرکار کس منگول کرشمان توغائے نے اور پیتروس کے ساتھ مل کر کے اس کو بچانے کے لیے عثمان صاحب کے ساتھ الٹی چال چلی تھی تاکہ دندار کی ساکھ بھی بچ جائے اور عثمان صاحب کو کچھ بھی نہ ہو، اور بعد میں پھر وہ سب عثمان صاحب کے لیے دندار کو استعمال کریں اور پھر ان سب کو آپس میں ہی لڑوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب بمسی صاحب کو بھی بٹھاتے ہیں اور پھر سب کے ساتھ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب عثمان صاحب کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ منگول کمانڈر کرشمان توغائے کا تھا، جو کہ نویان کا بیٹا تھا اور وہ بہت زیادہ خطرناک تھا اور تمام ترکوں کو عثمان صاحب کو بچانا تھا۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ پریشان عثمان صاحب ہی تھے فی الحال۔ جرکتائے اور آئیگل خاتون منگولوں کے لیے گئے ہوئے تھے، جو منگول ان پر گھات لگانے کے لیے آئے تھے، اور ان سب نے مل کر ان پر ہی گھات لگا دی۔ آئیگل خاتون اور جرکتائے
जरकुतै अपने सिपाहियों के साथ इस तरीके से छुप कर के मंगोलों पर घात लगाने गए कि उन मंगोलों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। और फिर एकदम से अचानक से उन पर घात लगती है, हर जानिब से मंगोलों को मारा जाता है। आखिरकार उन मंगोलों का कमांडर भागने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन सबसे छुप कर के भागता है। आखिरकार जरकुतै उसे पकड़ ही लेता है। एक दरख्त के नीचे जब वो लेटा हुआ था, जरकुतै भाग कर जाता है और फिर उसे पकड़ लेता है। और जैसे ही जरकुतै उसकी गर्दन पर तलवार रखता ही है, तब उसे अचानक से कोई ख्याल आ जाता है कि वो मंगोल कमांडर वही था जिससे कि शायद जरकुतै जानता हो, क्योंकि जरकुतै भी पहले मंगोल रह चुका है। इस वजह से मंगोलों के साथ उसका काफ़ी सारा वास्ता पड़ता है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा होगा। और फिर बाद में जरकुतै को याद आएगा कि ये तो वही मंगोल कमांडर है जिसने किसी दिन जरकुतै की मदद की थी। जरकुतै को ख्याल भी आएगा जब जरकुतै शायद बहुत ज़ख्मी पड़ा था और वो मंगोल उसके साथ बैठा था। इसके बाद फिर वो जरकुतै उससे कुछ बातें करता है और फिर उसे मारता नहीं बल्कि उसकी गर्दन से तलवार हटा लेता है। इसके थोड़ी ही देर बाद जरकुतै के बाकी तमाम सिपाही आ जाते हैं और फिर जरकुतै उसको जिंदा छोड़ करके खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर दुंदार जाता है और सोवोद में जाकर के पेत्रोस से पूछता है कि आखिर कैसे उस्मान बच गया है। पहले भी दुंदार कहता है कि मैंने इतनी मेहनतें कर करके उस पर घात लगवाने के लिए इन्फॉर्मेशन भेजी, तो कभी निकोला से तो कभी करशमान तुगाय से, आखिर उस्मान कैसे जिंदा वापस बच करके कबीले वापस आ सकता है। दुंदार कहता है पहले तो निकोला की बात और थी, जब उस्मान निकोला से बच के वापस आ गया, लेकिन इस दफ़ा अगर एक अजीम कमांडर से भी उस्मान वापस आ सकता है सुरखरू होकर, तो फिर तुम भी ये बात जान लो कि तुम उस्मान को कभी भी मार नहीं पाओगे और तुम उसे शिकस्त नहीं दे पाओगे। फिर तुम्हारा उस्मान को शिकस्त देना नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। इसके बाद फिर पेत्रोस दुंदार को एक एक सब चीज़ समझा देता है कि असल में हमने क्या चाल चली है और तुम्हारी साख को कैसे बहाल किया है, क्योंकि दुंदार को अभी इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था कि उस्मान साहब कबीले में वापस क्यों आए हैं। और असल में ये चाल दुंदार के लिए ही चली गई है, क्योंकि अगर उस्मान साहब पर वहाँ पर हमला होता तो उस्मान साहब तो वहाँ से बच जाते, क्योंकि उनके सिपाही पहले ही झाड़ियों के नीचे छुपे हुए थे और उन्होंने ये तदाबीर उठाई हुई थी, क्योंकि उस्मान साहब को शक था कि दुंदार गद्दार है और वहाँ पर उन पर हमला होने वाला है, लेकिन हमला नहीं हुआ, जिसकी वजह से उस्मान साहब अब दुंदार पर काफ़ी ज़्यादा एतबार करना लग गए हैं। लेकिन फिर भी उस्मान साहब के दिल में थोड़ा बहुत शक दुंदार के लिए ज़रूर बचा हुआ है। सिपाही बुरान खैमे में जाता है और उस्मान साहब से जाकर के कहता है, जनाब ऐगल खातून और जरकुतै वापस आ गए हैं और वो अपने साथ एक मंगूल को कैदी बनाकर भी लाए हैं। जो सुनने के बाद उस्मान साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उधर दूसरी जानिब निकोला के आने का टाइम हो चुका होता है और उससे पहले ही हिलन और एक गवर्नर पहले ही उसके इस्तकबाल में खड़े होते हैं। वो गवर्नर हिलन से पूछता है कि अब निकोला क्या करेगा। हिलन उससे कहती है कि निकोला पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है, अब वो गुस्से से भरा हुआ है और अब वो ना सिर्फ एक गवर्नर बल्कि एक सिपाही के रूप में है और उसके सामने कोई भी ऐसी बात ना करना, क्योंकि अब उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो बिल्कुल भी अब रहम नहीं खाता। लेकिन गवर्नर कहता है, अच्छा तो ऐसी क्या बात है। इसके बाद हिलन कहती है, अब कुछ ही देर में निकोला आएगा, तब तुम खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद निकोला अंदर दाखिल होता है और अब उसने अपने सर के बाल भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे और एक सिपाही वाला लिबास था, क्योंकि फ्लातियुस के मरने के बाद अब निकोला बदल चुका था और अब उस्मान से इंतकाम लेने के अलावा उसके दिल में और कुछ सोच नहीं थी। इसके बाद निकोला अंदर आता है और गवर्नर से बातें करना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर बातों में निकोला आरस से कहता है कि अगर उस्मान ने आयनगोल फतह कर लिया तो तुम क्या करोगे। आरस वही कमांडर था जो निकोला के सामने खड़ा था। निकोला उसे कहता है कि अब हम सारे कमांडरों को इकट्ठा करेंगे और अब हम मिलकर काम करेंगे, इस तरीके से हमारा अच्छा बर्ताव होगा और हम उस्मान को शिकस्त दे सकेंगे। लेकिन गवर्नर आरस कहता है, क्या हमारे सिपाही उस्मान को मारने के लिए ज़्यादा होंगे या कम होंगे। हमारे सिपाही तो बहुत कम हैं और हम उस्मान को शिकस्त दे भी सकेंगे या नहीं। जिसको सुनने के बाद निकोला को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गवर्नर आरस से कहता है, क्या होगा उस वक्त अगर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आयनगोल किले को फतह कर ले। क्या तुम अपनी आंखों से आयनगोल को फतह होते हुए देख सकते हो। इस पर आरस कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। निकोला को आरस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो एकदम से आरस की गर्दन को पकड़ देता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है। आरस उसे कहता है कि छोड़ दो, क्योंकि अब निकोला गुस्से से भरा हुआ था। बाद में निकोला फिर उसे आज़ाद कर देता है। उसे कहता है, अब जाओ और तमाम गवर्नरों को इकट्ठा करो
اس سے پہلے کہ عثمان ہم پر حملہ کرے، ہم عثمان پر حملہ کریں گے اور اب ہمارا ہدف سوغوت ہوگا۔ ہم سوغوت کو تباہ کر دیں گے اور عثمان سے چھین لیں گے، یہی ہمارا اب مشن ہے۔ جیسے ہی گورنر چلا جاتا ہے، اس کے بعد نکولا ہیلن سے کہتا ہے کرشمان توغائے کے ساتھ ہم نے اتحاد کرنا ہے اور عثمان کا دشمن بنانا ہے۔ اگر کرشمان توغائے اور میں مل کر کے عثمان کو نقصان پہنچائیں تو پھر عثمان کبھی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس کے بعد ہیلن کہتی ہے جناب وہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ اس منگول کمانڈر کو جس کو جرکتائے اور آئیگل نے پکڑا ہوگا اسے خیمے میں بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب جائیں گے اور اس کی اچھی خاصی پٹائی کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بتا دو کہ کرشمان توغائے کہاں پر ہے۔ وہ نہیں بتاتا، عثمان صاحب اس کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ نہیں بتاتا، عثمان صاحب اپنا خنجر نکالتے ہیں اور اس کے پیٹ میں گھسیڑ دیتے ہیں، جس کے بعد اسے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منگول عثمان صاحب کو ایک لفظ تک بھی نہیں بتاتا، جس کے بعد عثمان صاحب اسے اتنا مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جرکتائے سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی ڈالو۔ جرکتائے اسے دوبارہ سے ہوش میں لاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ نہیں بولتا پھر مالہن خاتون بھی آ جاتی ہیں اور پھر وہ بھی مارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب وہ کچھ بھی نہیں بتاتا، مالہن خاتون اپنے خنجر نکال کر اسے مارنے ہی لگتی ہیں، تب عثمان صاحب اسے روک لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خاتون مجھے یہ زندہ چاہیے، ابھی اسے نہیں مرنا ہوگا۔ اس کے بعد مالہن خاتون بھی اپنی خنجر لے کر وہاں سے نکل جاتی ہیں اور عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں اگر یہ یہاں سے فرار ہو گیا یا پھر یہ مر گیا تمہاری خیر نہیں ہے، تم میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے، اور سپاہیوں کو چوکنا کر دیتے ہیں اور پھر باہر آ جاتے ہیں مالہن خاتون کے ساتھ۔ نکولا کی کرشمان توغائے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں پر شراب پینے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد نکولا اس سے اتحاد کی بات کرتا ہے، تب کرشمان توغائے نکولا سے کہتا ہے کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے یا پھر میں یہ کہوں کہ عثمان سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے تم مجھ سے اتحاد کر رہے ہو؟ اس پر نکولا کا جواب ہوتا ہے مجھے عثمان سے نہیں بلکہ یہ ڈر ہے کہ کہیں عثمان تمہیں مار نہ دے۔ جس کے بعد کرشمان توغائے آگے ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا تو تم یہ سوچ رہے ہو؟ اس پر نکولا کہتا ہے اپنا غضب مجھ پر نہیں بلکہ عثمان پر جا کر کے اتارو۔ اس پر کرشمان توغائے کہتا ہے میرا غضب تم دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر نکولا کہتا ہے میرے ایک حکم سے میرے قلعے کے تمام سپاہی اور جاسوس گہاتوں کے لیے یعنی کہ تمہارے لیے تمہارے متحد ہو جائیں گے۔ اس پر کرشمان توغائے نکولا کو کچھ خاص جواب نہیں دیتا اور نہ ہی اس سے اتحاد کی بات پکی کرتا ہے، ویسے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے یہ کہتا ہے تم سپاہی بن کر آئے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو۔ واپسی پر نکولا کہتا ہے اچھی طریقے سے سوچ لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارا فائدہ ہے اس میں، تم ضرور واپس آؤ گے۔ لیکن کرشمان توغائے وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر کہ نکولا کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جرکتائے صبح پانی کے کنویں پر کھڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ آئیگل خاتون اس کے قریب آتی ہے اور پھر کہتی ہے تم ایسے کیوں ہو جرکتائے؟ جب سے ہم اس منگول کو پکڑ کر لائے ہیں نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کن سوچوں میں کھوئے ہوئے رہتے ہو، آخر تمہیں کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ذرا۔ اس کے بعد جرکتائے کہتا ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے، ایک دم سے اچانک سے مجھے جنگل کی یاد آنے لگی ہے، میں گیدڑوں کے ساتھ پلا بڑا ہوں اور مجھے اب جنگل سے آوازیں آ رہی ہیں، آ جاؤ جرکتائے آ جاؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب مجھے جنگل میں جانا چاہیے، نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس پر آئیگل خاتون کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے جرکتائے پر اور پھر پاس میں پڑا ہوا پانی اٹھا کر کے جرکتائے کے منہ پر پھینک دیتی ہیں آئیگل خاتون اور پھر جرکتائے سے کہتی ہیں تو پھر چلے جاؤ۔ اب مالہن خاتون کی طبیعت تھوڑا بہت سنبھل چکی تھی اور پھر وہ اپنے بابا عمرو صاحب کے پاس جاتی ہیں۔ وہاں پر عمرو صاحب بہت غصہ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا میں مر گیا تھا میری بیٹی کہ تم مجھے بتائے بغیر اس کرشمان توغائے کے پیچھے چلی گئی ہو؟ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا؟ اس پر مالہن خاتون کہتی ہیں یہ میرا حکم تھا بابا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زندہ رہے، مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ لیکن عمرو صاحب اب مالہن خاتون سے بہت زیادہ ناراض ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد عمرو صاحب اپنے سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اور تم لوگ میری بیٹی کو جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہو؟ کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ اور پھر وہ بھی اس وحشی منگول کمانڈر کے پیچھے، میری بیٹی یوں اکیلی چلی گئی، تم لوگوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا تم لوگ اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہو؟ اس پر مالہن خاتون کہتی ہیں بابا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے حکم کی تعمیل کی ہے، ان کو میں نے ہی حکم دیا تھا کہ تم ایسا کرو، انہوں نے اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے بابا۔ اس کے بعد عمرو صاحب اپنے سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کوئی اور خبر ہے؟ ان کا سپاہی بتاتا ہے کہ جناب عثمان صاحب کے سپاہی منگولوں پر حملے کے دوران کسی ایک منگول کمانڈر کو پکڑ کر قبیلے میں لائے ہیں،
لیکن ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، نہ ہی کرشمان طغائے کے بارے میں اور نہ ہی اپنے بارے میں۔ اس پر عمرو صاحب کہیں گے وہ بتائے گا، وہ ضرور بتائے گا، جب اس پر وقت پڑا تو اسے بتانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد عمر صاحب اپنے قبیلے کے تمام سپاہیوں کو چوکنا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص سپاہی وہیں قبیلے پر رہیں، کیونکہ نہ جانے منگول قبیلے پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور باقی سپاہیوں کا یہاں آنے کا کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک خاتون سے کہتے ہیں کہ تم قبیلے کی ہر خبر مجھ تک پہنچاتی رہو گی۔ اس کے بعد جب سب چلے جاتے ہیں تب عمرو صاحب اپنی بیٹی مرن خاتون کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وہیں پر باتوں کے دوران وہی انگوٹھی جو کہ دندار کی سوغوت میں گری تھی جب اس نے ادریس کو مارا تھا، تب مالن خاتون نے وہ انگوٹھی اٹھا لی تھی اور تب اپنے بابا کو دے دی تھی کہ یہ غدار ہے جو عثمان صاحب کے قبیلے میں ہے، لیکن ان دونوں کو ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی دندار کی ہے اور وہ ابھی تک اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ تب عمرو صاحب اپنی بیٹی سے کہیں گے کہ غدار مجھے لگتا ہے کہ عثمان صاحب کے قریبی ہیں، اور لیکن اگر وہ عثمان صاحب کے بہت زیادہ قریبی ہوا تو ہو سکتا ہے کہ عثمان صاحب اس پر رحم کر جائیں، اس لیے ہمیں خود ہی باہر ہی اس غدار کو تلاش کرنا ہوگا، اور جیسے ہمیں یہ مل جاتا ہے تب ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے بہت سے سپاہیوں کو مارا اور ہر چیز کے پیچھے یہ غدار ہے۔ اس نے کتنے سپاہیوں کا قتل کیا، کیونکہ یہ سب اس کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اسے باہر تلاش کریں گے اور عثمان صاحب کو نہیں بتائیں گے، لیکن حقیقت اس کے کچھ اور ہی ہوتی ہے، کیونکہ عثمان صاحب کو اگر پتہ چل گیا کہ دندار غدار ہے تو وہ بالکل بھی اس پر رحم نہیں کھائیں گے، بلکہ اس کو بھی ویسی ہی سزا دیں گے جو کہ ایک غدار کو دی جاتی ہے۔ کہ اب دندار اپنے خیمے میں ٹہل قدمی کر رہا تھا اور چلے ہی جا رہا تھا کہ اتنی دیر میں اس کی بیوی غزل خاتون آتی ہے اور کہتی ہے، کیا بات ہے دندار صاحب، آپ اتنی تیز کیوں چلے جا رہے ہیں؟ تھوڑا آرام سے چلیں، قلین پھٹ جائے گا۔ اس پر دندار کا جواب ہوتا ہے، تم نہیں جانتی خاتون، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں عثمان کے دشمن اتنے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور وہ اتنے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس پر غزل خاتون کا جواب ہوتا ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ اس پر خوش ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب صرف عثمان ہی نہیں بلکہ اس کی خاتون بھی ایسے ہی ہے۔ اس پر دندار کہتا ہے کہ کیا مطلب تمہارا؟ اور پھر غزل خاتون پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ بالا خاتون کس طریقے سے مالن خاتون سے جلتی ہے، اور وہ اپنے ہی انداز میں بیان کر دیتی ہے۔ بالا خاتون کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ عثمان جب مالن خاتون کو بچا کر واپس لایا تھا قبیلے میں، اور اب مالن خاتون کی دیکھ بھال عثمان نے بالا خاتون کے ذمہ لگا دی ہے، تب بالا خاتون تو بس اس کے مرنے کا انتظار ہی کر رہی ہے۔ اس پر دندار کہتا ہے، تم نہیں جانتی، وہ بالا خاتون ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ اس پر غزالی خاتون کہتی ہے، جناب آپ نہیں جانتے، چاہے وہ جون سی بھی خاتون، آخرکار وہ ایک عورت ہے، اور میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ بالا خاتون کیا سوچتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ عثمان غازی سوغوت میں جاتے ہیں اور عمرو صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہیں پر مالن خاتون بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ سلام کے بعد عثمان غازی کہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہے تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں۔ عمرو صاحب کہتے ہیں، نہیں عثمان صاحب، ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز پوری ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں مالن خاتون عثمان غازی سے کہتی ہیں، ہم انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں، آخر کب ملے گا وہ شخص جس نے ہمارے قبیلے کو داغدار کیا اور ہر جگہ پر حملے وغیرہ کروائے؟ اس پر عثمان غازی کہتے ہیں، آپ بس صبر کیجئے خاتون، انشاءاللہ ہم بہت جلد ان کا ٹھکانہ معلوم کر لیں گے، اور نہ صرف طغائے بلکہ اس کے تمام سپاہیوں کے میں سر کاٹ کر دوں گا۔ اس پر عمرو صاحب کہتے ہیں، جی عثمان صاحب، یقینی طور پر آپ کا کوئی نہ کوئی منصوبہ تو ہوگا۔ عثمان غازی کہتے ہیں، ہاں میرا منصوبہ ہے، میں اس کو خون سے پھانسی دوں گا اور طغائے کے تمام سپاہیوں کے سر بھی کاٹ دوں گا، اس سے اپنا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ مالن خاتون عثمان غازی سے کہتی ہیں، تو کیا آپ اپنے منصوبے میں ہمیں شامل نہیں کریں گے؟ ہم بھی اپنی تلواریں لے کر کے آپ کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہیں، آخر ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس پر عثمان غازی کہتے ہیں، یہ میرا منصوبہ ہے خاتون، اور میں اپنے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر دوں گا، آپ کو بس اس میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس سوائے موت کے اور کسی چیز کا انتظار نہ کریں اور اس کے بارے میں فکر نہ کریں۔ اس پر عمرو صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب، ہم نے اپنی تلواریں اپنے لیے نہیں نکالی، اور مجھے اپنی بالکل فکر نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنے قبیلے، لوگوں اور اپنی عوام کے مستقبل کی فکر ہے۔ ہم نے جو تلواریں نکالی ہیں وہ اپنے قبیلے اور لوگوں کے مستقبل کے لیے ہی نکالی ہیں۔ اس کے بعد عثمان غازی کہتے ہیں، جی ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ وہ واحد سردار تھے جس نے گیہاتوں کے خلاف تلواریں اٹھائیں اور کبھی بھی تلواریں نیچے نہیں پھینکی، بلکہ اس کے خلاف لڑتے رہے،
اور میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس پر عمر صاحب عثمان غازی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان غازی کہتے ہیں لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مالن خاتون نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی اور میری بات نہیں مانی تو کیا ہوا تھا۔ یہاں پر عثمان غازی کا اشارہ تغائے کی جانب تھا جب اس نے اپنے جال میں مالن خاتون کو پھنسا لیا تھا۔ اس کے بعد پھر باتیں کچھ ہوتی ہیں اور پھر آخر کار عثمان غازی عمر صاحب سے یہ کہہ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ میں آپ کو بس یہی بتانے آیا ہوں، یہاں پر میرے علاقے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کچھ بھی کام کریں مجھے بتائے بغیر۔ بس میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھے ضرور بتا دیں تاکہ مجھے بھی علم ہو کہ آخر کار آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان غازی سیدھا ابقائی قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جا کر کے بالا خاتون سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بالا خاتون بھی عثمان غازی کی جانب سے بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ کئی دنوں سے قبیلے میں بہت سارے فتنے چل رہے تھے اور آخرکار عثمان غازی ان فتنوں کو ایک ایک کر کے ختم کیے ہی جا رہے تھے۔ اس وجہ سے سب لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے، اور اب جو منگول پکڑا گیا تھا اس سے پتہ چلوانا تھا کہ آخرکار تغائے کہاں پر ہے، کیونکہ جب تک اس منگول تغائے کا پتہ نہیں چلتا ہر کوئی پریشان ہے کہ نہ جانے ہم پر کب کیسے اور کس وقت حملہ ہو سکے۔ اور اب تو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب نکولا اور تغائے نے آپس میں اتحاد کر دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا اتحاد ابھی تک اتنا کامیاب نہیں ہوا کہ وہ دونوں مل کر کے عثمان غازی کے خلاف کوئی بھی چال چل سکیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اتحاد کر لیا ہے اور ایک نہ ایک دن تو وہ دونوں آپس میں ایسا اتحاد کر لیں گے کہ جب وہ عثمان غازی کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور عثمان غازی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ رات کے وقت کئی قبیلے میں نہ جانے جرکتائے کو کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے جیل والے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور پھر گونچا بے کو خنجر مارتا ہے، جس کے بعد وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد تالا کھولتا ہے اور پھر جو منگول کمانڈر وہاں پر بندھا ہوا تھا اس سے کہتا ہے میں اپنی جان کا قرض اتارنے آ گیا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو کھولتا ہے، وہ جرکتائے سے کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس پر جرکتائے اسے اشارہ کرتا ہے کہ خاموش رہو، بالکل بھی مت بولو، اور پھر اس کے ہاتھ کھولتا ہے، اسے کہتا ہے کہ چلو ہم یہاں سے فرار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے جرکتائے اس منگول کو کئی قبیلے سے فرار کروا دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی جیسے عثمان غازی کو پتہ چلتا ہے تب ان کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگتا ہے کہ آخر جرکتائے ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہیں پر بامسی صاحب بھی کھڑے تھے۔ قندوز بامسی صاحب سے کہتا ہے اچھا تو جرکتائے نے ہمارے ساتھ غداری کی، اس کا وہ مسلمان بننا، اس کا وہ ایک ترک بننا، اس کا قائی قبیلے کا سپاہی بننا، تو وہ سب دھوکے تھے۔ بامسی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے قندوز کہتا ہے بامسی صاحب ہم سب کو دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ بامسی صاحب گونچا بے سے کہتے ہیں بیٹا کیا تم نے صحیح طریقے سے دیکھا تھا نا، کیا وہ جرکتائے ہی تھا نا؟ کیونکہ بامسی صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جرکتائے ان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد گونچا بے کہتا ہے جی ہاں بامسی صاحب، اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی جرکتائے پر اس قسم کا گھٹیا الزامات نہ لگاتا کہ جرکتائے غدار ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایگل خاتون آ جاتی ہیں اور پھر وہ بھی گونچا بے سے آتے وقت یہی سوال کرتی ہیں کہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا نا کہ کیا وہ جرکتائے ہی تھا۔ اس پر سب پریشان ہوتے ہیں۔ عثمان غازی کہتے ہیں جرکتائے نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، ایک کو نہیں بلکہ ہم سب کو اس نے اندھیرے میں رکھا اور دھوکہ دے کر کے فرار ہو گیا۔ سب پریشان تھے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تب دندار کو موقع ملتا اور وہ کہتا ہے اچھا تو ہمارے قبیلے میں غدار یہ تھا جو ہمارے ساتھ ہر جگہ پر جاتا تھا اور ہماری خبریں دیتا تھا، ہم ایسے ہی کسی اور پر الزامات لگاتے رہے لیکن اصل غدار تو جرکتائے ہی تھا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اور اب دندار بھی اپنے اوپر لگے الزامات کو دھونے کے لیے جرکتائے کا سہارا لے رہا تھا۔ تب جب سب پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا کیا جائے، اس کے بعد بامسی صاحب آئیگل سے پوچھتے ہیں اور عثمان غازی بھی کہ کیا تمہیں کوئی ایسی مشکوک بات جرکتائے میں نظر آئی تھی جس کی وجہ سے کہ ہم اس پر شک کر سکیں کہ کیا واقعی اس نے ایسا کام کیا ہے۔ اس پر آئیگل خاتون تھوڑا سا سوچتی ہے اور پھر پچھلے دن جب وہ جرکتائے کے ساتھ کنویں پر کھڑی تھی اسے وہ تمام معاملات یاد آ جاتے ہیں جب جرکتائے نے اس سے کہا تھا کہ میں گیدڑوں کے ساتھ پلا بڑا ہوں اور اب مجھے جنگل سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آ جاؤ جرکتائے آ جاؤ۔ آئیگل خاتون بامسی صاحب کو بتا دیتی ہیں کہ جرکتائے نے ایک دن پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے جنگل سے آوازیں آ رہی ہیں، اور جرکتائے کو جنگل یاد آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ جنگل کی جانب چلا گیا ہو۔ اس پر ایک دم سے عثمان غازی کھڑے ہو جاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں اب ہم خاموش رہیں گے اور ہماری تلواریں بولیں گی، اور پھر اپنے سپاہیوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اور عثمان غازی کہتے ہیں کہ اب ہم جرکتائے کو سب سے پہلے ڈھونڈیں گے اور پھر اسے ایسی سزا کا مزہ چکھائیں گے کہ وہ بھی یاد ہی کرے کہ اس نے کس سے غداری کی تھی۔
जरकुतै उस मंगोल को छुड़वा करके अब जंगल में पहुंच चुका होगा। वहीं पर पहुंच करके अपना रास्ता अलग करने लगता है और फिर कहता है अब तो मैंने उस्मान से गद्दारी कर दी है, न जाने उस्मान मेरा क्या हाल करेगा, अब तो वो मुझे कत्ल कर देगा, एक ही मेरा ठिकाना था, अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकता। दूसरा मंगोल कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ जरकुतै, तुम दोबारा से मंगोल बन जाओ। जरकुतै कहता है कि मुझे करशमान तुगै मार देगा। इस पर वो मंगोल कहता है फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसे बता दूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तब इस दफ़ा वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा और तुम दोबारा से हमारे साथ मंगोल बन जाओगे और उस्मान से इंतकाम ले सकोगे। इस पर जरकुतै कहता है चलो ठीक है। फिर जरकुतै को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, चलो चलते हैं करशमान तुगै के पास। और जरकुतै दूसरे मंगोल को लेकर के करशमान तुगै की जानिब रवाना हो जाता है। पूरे कबीले में अब ये बात फैल चुकी होगी कि जरकुतै यहाँ से भाग गया है और गद्दारी कर चुका है हमारे कबीले के साथ और उस मंगोल कमांडर को लेकर के फरार हो चुका है। और इसी बहस पर बात करते करते बाला खातून गोंचा खातून जा रही होंगी। तब गोंचा खातून बाला खातून से कहेंगी कि मुझे समझ नहीं आती कि जरकुतै हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने हमें खुद से ज़्यादा प्यार दिया और बुरान वो तो बस उसके लतीफ़े ही याद करता रहता है कि जरकुतै कैसा आदमी था। इसके बाद बाला खातून कहती हैं आइगल खातून और जरकुतै की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब जरकुतै के ये करने के बाद आइगल खातून भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि जरकुतै हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद थोड़ा ही आगे चलती हैं, तब आगे से मालल खातून भी आ रही होती हैं। इसके बाद मालल खातून बाला खातून से पूछती हैं कि उस्मान साहब कहाँ हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। इस पर बाला खातून कहती हैं कि उस्मान गाजी अभी काई कबीले में नहीं है। इसके बाद मालल खातून कहती है चलो मैं खुद ही जाती हूँ और उस गद्दार मंगोल से पूछती हूँ कि आखिर कहाँ है तुगै, वो बताता क्यों नहीं है। इसके बाद बाला खातून रोकती हैं और फिर कहती हैं सब्र कीजिए। इस पर मालल खातून कहती है क्या बात है बाला खातून, तुम मुझे रोक क्यों रही हो, क्या इतना भी मेरा हक नहीं है। बाला खातून कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। इस पर मालल खातून कहती है अच्छा तो क्या अब मैं उस मंगोल से बुलवा भी नहीं सकती, जिससे आप लोग तो ये भी नहीं बुलवा सके कि तुगै कहाँ है, उसने आप लोगों को एक लफ्ज़ तक नहीं बताया। अब देखना मैं कैसे जाती हूँ और वो हर चीज़ मुझे कैसे बताता है। इसके बाद थोड़ी बहुत उनकी बहस होती है और फिर आखिरकार बाला खातून बता ही देती हैं कि वो मंगोल फरार हो चुका है। इसके बाद उससे बहुत गुस्सा आता है मालल खातून को। फिर बाला खातून से कहती है न जाने तुम कैसे लोग हो, तुमसे तो एक कैदी भी संभाला नहीं जाता और तुम क्या लड़ोगे, तुमने तो उस कैदी को भी भगा दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जरकुतै को अब करशमान तुगै के सामने पेश किया जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर लाया जाता है। इसके बाद करशमान तुगै के साथ वाला मंगोल कहता है बोलो। पहले जरकुतै के साथ वाला मंगोल कमांडर बोलता है कि मैं अपने मंगोलों के साथ आ रहा था, मुझ पर उस्मान ने हमला किया और मुझे कई कबीले में ले गया और फिर वहाँ से जरकुतै ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसके बाद जरकुतै बताएगा कि मैं कमांडर बलगाए का आदमी था और उसके साथ रहता था। बलगाए कमांडर मर चुका है और अब मैं ऐसे ही फिरता हूँ। इसके बाद वो मंगोल कहेगा जरकुतै से कि जब बलगाए मर चुका है तब तुम क्यों नहीं मरे और अब हमसे क्या चाहते हो। इसके बाद जरकुतै कहेगा कि मैं इंतकाम चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम, उस्मान से लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो मंगोल कहेगा तो अच्छा हमसे क्या चाहते हो। जरकुतै कहेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और जब करशमान तुगै यहाँ पर आ चुका है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी फ़ौज में शामिल हो करके उस्मान के ख़िलाफ़ लड़ूँ और मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है। और इसके बाद जरकुतै कहता है उस्मान और उमरुल कबीला इत्तेहाद कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि उमरुल कबीला उमरुल साहब अपने कबीले को कहाँ पर आबाद करना चाहते हैं। अगर हम उस पर हमला करके उसे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें तो फिर उनका इत्तेहाद नहीं होगा और उनका इत्तेहाद टूट जाएगा। इसके बाद हम उन सबको बहुत ही सुकून से तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये सुनते ही एकदम से करशमान तुगै अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा और जरकुतै की जानिब उठेगा और फिर कहेगा गद्दारी की बू आ रही है मुझे तुम दोनों से। पहले दूसरे मंगोल कमांडर को चेक करता है और फिर जरकुतै को चेक करता है। थोड़ी देर चेक करने के बाद फिर कहता है मुझे लग रहा है कि तुमसे गद्दारी की बू आ रही है। फिर जरकुतै के इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर देता है। इसके बाद अपने कमांडर से कहता है जो जरकुतै कह रहा है ऐसा ही करो और अगर ये गद्दारी करता है और अगर जरकुतै झूठ बोलता है तो इसकी ज़बान को काट दो, इसकी लाश को कौवों का खाना बना दो और इसे ख़त्म कर दो, मार दो। और अपने साथ वाले एक अजीम मंगोल कमांडर से कहता है जो कि उसके नज़दीक बहुत अजीम होता है, उसे कहता है कि तुम जरकुतै के साथ जाओ और उमरुल साहब की उस जगह पर हमला करने के लिए कहता है और वो खुद
نہیں جاتا بلکہ اپنے منگولوں کو جرکتائے کی بتائی ہوئی جگہ پر بھیج دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ جرکتائے کے ہاتھ باندھ دو، اسے بالکل بھی ایک جنگجو کی طرح مت لے جانا۔ اور پھر جرکتائے کے کندھوں پر ایک لکڑی رکھ دی جاتی ہے جس کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ منگول کمانڈر جرکتائے کے کندھوں پر لکڑی رکھے ہوئے اسے وہیں پر لے آئے گا جہاں پر جرکتائے نے بتایا تھا کہ یہاں پر عمرو صاحب اپنا قبیلہ آباد کر رہے ہیں۔ وہاں پر آ کر کے وہ کچھ منگولوں کو بھیجے گا اور کہے گا کہ جا کر کے دیکھ کیا ہو۔ اس کے بعد وہ منگول واپس آ کر کے اپنے کمانڈر سے کہیں گے جرکتائے نے جیسا کہ صحیح بتایا تھا وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہو ہی رہا ہے۔ اس کے بعد وہ منگول کمانڈر اپنے منگولوں سے کہے گا تیار ہو جاؤ خون بہانے کے لیے، اور ایک دم سے اس قبیلے پر حملہ کر دے گا۔ لیکن ادھر سے عثمان غازی نے بھی اپنے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ جیسے منگولوں کے گھوڑے داخل ہوتے ہیں وہ سب ملازمین جو کہ خیمے لگا رہے تھے اور وہ سب خواتین جو کہ اس خیموں کو اچھا کر رہی تھی، وہ خاتون بھی سب ٹرینڈ ہوتی ہیں اور وہ سب جنگجو خاتون ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے منگول درمیان میں آتے ہیں ہر جانب سے عثمان غازی کے سپاہی نکلتے ہیں اور پھر تیر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ منگول اب درمیان میں پھنس چکے تھے، ایک جانب سے خواتین تیر مار رہی تھی تو دوسری جانب سے تمام سپاہی انہیں اندر سے مار جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب عثمان غازی بھی خیمے سے نکلتے ہیں اسے دیکھ کر منگولہ کا وہ کمانڈر جو کہ تغائے کا بہت ہی زیادہ بہتر کمانڈر تھا وہ تو دنگ کا دنگ رہ جاتا ہے اور اس طریقے سے ایک تیر اسے بھی لگتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور دوسری جانب سے آئیگل خاتون اپنے ساتھ تمام سپاہیوں کو لے کر کے جرکتائے کے پاس جو 4-5 منگول کھڑے تھے ان کا کام آئیگل خاتون تمام کر دیتی ہیں۔ تب جرکتائے کہتا ہے تم کہاں سے آ گئی ہو پاگل لڑکی؟ اس پر آئیگل خاتون کہتی ہے میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے تمہیں مار دیا ہوگا جرکتائے۔ اس کے بعد جرکتائے کو آزاد کروا لیا جاتا ہے۔ جرکتائے کہتا ہے جرکتائے اتنی آسانی سے نہیں مرتا خاتون۔ اور دوسری جانب سے عثمان غازی نے اب سب کو مار دیا ہوگا اور اس منگول کمانڈر سے پوچھیں گے بتاؤ اب تغائے کہاں پر ہے؟ اس پر وہ کہے گا اچھا تو تم ہو ارطغرل غازی کے بیٹے۔ اور پھر عثمان غازی سے کہے گا کہ آؤ ترک میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جیسے لڑنے لگے گا عثمان غازی ایک دم سے تلوار ماریں گے اور اس کا کام تمام کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد پھر سب منگولوں کو مار دیا جائے گا اور سب سپاہی وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جرکتائے اور آئیگل خاتون بھی آ جائے گی۔ جرکتائے کو دیکھ کر کے عثمان غازی کے تمام سپاہی بے حد خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسی منگولوں پر گھات لگوانے والا اور اپنی جان کا رسک دینے والا جرکتائے ہی تھا جس نے عثمان غازی کے ساتھ جان بوجھ کر ایسی غداری کی تھی۔ اور پھر عثمان غازی اور جرکتائے کو خیال آتا ہے کہ عثمان غازی نے خود ہی جرکتائے سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسی غداری کرو گے کہ پورے قبیلے کو لگے کہ جیسے جرکتائے غدار ہے اور وہ منگولوں کا ساتھی بن گیا ہے، کیونکہ عثمان غازی کو پتہ تھا کہ یہ منگول کمانڈر ہمیں نہیں بتائے گا کہ کہاں ہے تغائے، اور اگر ہم اسے مار بھی دیں گے تب ہمیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ عثمان غازی کے نزدیک یہی ایک راستہ تھا کہ جرکتائے خود اس کے ساتھ جائے اور منگولوں کو گھیر کر کے یہاں پر لائے تاکہ تغائے کے جتنے منگول مر سکتے ہیں ہم ان کو مار دیں، اور اس طریقے سے عثمان غازی سغوت میں ہوئے اس حملے کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں جو کہ تغائے نے کیا تھا اور عثمان صاحب کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ رات کے وقت جرکتائے کو عثمان غازی نے یہ سب کچھ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسی غداری کرو۔ گونچا بے کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، اس کو جو خنجر لگا تھا وہ بھی جان بوجھ کر ایسی مارا گیا تھا تاکہ وہ شہید نہ ہو، اور یہ سب ایک قسم کا پلان تھا جو کہ منگولوں کے خلاف عثمان غازی اور جرکتائے نے مل کر کے پلان ڈسکس کیا تھا، اور کسی کو بھی اس کے بارے میں بالکل بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد عثمان غازی اپنے تمام سپاہیوں کو لیتے ہیں اور اب گائے قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عثمان غازی نے کشمان تغائے کے آدمیوں پر گھات لگا کر کے جو کہ قبیلے کو مارنے آئے تھے وہاں پر ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا ہوگا، اور ایک سپاہی کو جان بوجھ کر عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں سے کہہ کر کے زخمی چھوڑ دیا ہوگا تاکہ وہ کرشمان تغائے کے پاس پہنچ سکے، اور آخرکار کرشمان تغائے کو بھی پتہ چل سکے کہ عثمان نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور اب جیسا وہ کرے گا اس کے سپاہیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ منگول آخرکار اپنے گھوڑے پر سوار زخمی حالت میں کرشمان تغائے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جا کر کے وہاں پر جو ہوا ہوتا ہے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ہمارے آدمی مارے گئے، ہم پر گھات لگ گئی اور ہم چاروں جانب سے گھیرے ہوئے تھے، عثمان نے ہم سب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کرشمان تغائے کو ایک جانب سے غصہ آتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اب میں اور زیادہ سپاہیوں کے ساتھ آؤں گا اور تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہماری فوج بہت زیادہ بڑی ہوگی اور اس میں بالکل بھی نکارہ سپاہیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
یہ کہتے ہوئے کہ ارشمان طغائے اس اپنے سپاہی کو مار ڈالتا ہے اور پھر اب نکولا سے اتحاد کرنے کے لیے نکولا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اور اب سوغوت میں جانے کے بعد عثمان صاحب سب سے پہلے عمر صاحب اور مالک خاتون سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عثمان صاحب کچھ بولیں وہ دونوں ہی عثمان صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ لازمی سی بات ہے عثمان صاحب، آپ کے قبیلے میں بہت بڑا غدار ہے، آخر آپ خود ہی سوچیں کہ اوس قبائل میں سے ایک قبیلے میں سے ایک غدار، ایک آدمی جو کہ جیل میں بند تھا، آخر کار وہ منگول ایسے کیسے فرار ہو سکتا ہے، اور آپ کو احتیاطی تدابیر اٹھا لینی چاہیے تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم اس کرشمان طغائے کو کیسے ڈھونڈیں گے جس نے ہمارے اتنے سپاہیوں کو قتل کر دیا اور اب وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلا ہے۔ اس پر عثمان صاحب مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان دونوں کو عثمان غازی کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں مالک خاتون بھی عثمان غازی سے یہی کہتی ہیں کہ آپ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں، آخر اب ہم کیا کریں گے۔ پھر عثمان غازی دوبارہ سے مسکراتے ہیں، جس پر عمر صاحب کہتے ہیں اچھا تو عثمان صاحب، تو کیا یہ بھی ایک آپ کا ہی منصوبہ تھا؟ اس پر عثمان غازی مسکرا کر کے کہتے ہیں جی ہاں جناب، یہ میرا ہی منصوبہ تھا۔ اس کے بعد عمر صاحب کہتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوا جناب اس منصوبے سے، آپ نے اس منصوبے سے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا حاصل کیا ہے، دشمنوں کو کتنی شکست دی ہے؟ عثمان غازی بتاتے ہیں کہ ہم نے کرشمان طغائے کے ان تمام جنگجو منگولوں کو جو کہ حملہ کرنے آئے تھے ان کا کام تمام کر دیا ہے، اور اب کرشمان طغائے پر بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے اور اب اسے بھی یقینی طور پر دکھ ہوگا۔ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے جو کہ کرشمان طغائے نے ہم پر سوغوت میں گھات لگا کر کے حملہ کیا تھا، ہم نے آج اپنے ان تمام شہیدوں کا بدلہ لے لیا ہے عمر صاحب۔ اس کے بعد عمر صاحب بھی تھوڑا خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جناب۔ پھر عمر صاحب کرشمان طغائے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ایک دن اس کا بھی سر کاٹا جائے گا جیسے کہ اس کے سپاہیوں کا آج کام تمام ہوا ہے۔ اس کے بعد اب نکولا بالکل پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون کس کو دیکھتا ہے اور کس پر وار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے چرچ کے اسی آدمی پر جو کہ ان کا پوپ بنا پھرتا تھا اور اس پر ہی تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اصل میں عثمان غازی کا ایک بہت بڑا جاسوس تھا، اور قلعے میں اب وہ آخری جاسوس تھا جو کہ عثمان غازی کو خبریں فراہم کرتا تھا۔ نکولا اس کو پکڑتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عثمان کا جاسوس ہے، بس ویسے اپنا غصہ اتارنے کے لیے، اور پھر اس کا گلا دبا دیتا ہے، اتنا کہ اس کی سانس گھٹنے لگتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے وہیں پر ہیلن پہنچ جاتی ہے اور نکولا سے کہتی ہے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ نے اسے مار دیا تو یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ نکولا کو کافی دیر سمجھانے کے بعد جب نہیں سمجھتا، اس کے بعد پھر ہیلن کہتی ہے کرشمان طغائے آیا ہے آپ سے ملنے۔ تب نکولا تھوڑے سے ہاتھ کو پیچھے کی جانب کھینچتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ آئے گا، اسے آنا ہی تھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ آئے گا، اور اب وہ آ ہی گیا ہے آخر کار۔ اس کے بعد ہیلن نکولا سے کہہ کر کے اسے چھڑوا دیتی ہے اور پھر اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کرشمان طغائے آ جاتا ہے جس کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے۔ نکولا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے اچھا تو آخر کار تم آ ہی گئے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم آؤ گے، اب بتاؤ۔ اس کے بعد نکولا کہتا ہے لیکن پھر بھی مجھے تمہارے ان جنگجوؤں کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے یہ سن کر۔ اس پر کرشمان طغائے کہتا ہے میرے ان جنگجوؤں کی روحیں میرے ساتھ ہیں۔ نکولا ہنس کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تمہارے وہ جنگجو کس جہنم میں جل رہے ہیں، لیکن بس میں تمہیں یہ کہہ دوں گا کہ مجھے تو بس اب عثمان کی اس تلوار کا جو میرے سر پر لٹک رہی ہے اسی کا ڈر ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ روحیں ہیں۔ اس کے بعد نکولا کہتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ میں تم سے اتحاد کیوں کروں، تم مجھے کیا چیز دو گے جس کی وجہ سے میں تم سے اتحاد کروں، اور مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد کرشمان طغائے نکولا کی جانب ایک نقشہ پھینک دیتا ہے جسے دیکھ کر کے ہیلن اور وہ حیران ہوتے ہیں۔ کرشمان طغائے بتاتا ہے کہ اس میں موجود نقشے میں تم دیکھ سکتے ہو کہ پطرس نے چاروں جانب غاریں پھیلا دی ہیں، پورے سوغوت میں نیچے سے اس نے سرنگیں کھود دی ہیں، تب ہم پورے سوغوت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور کرشمان طغائے کہتا ہے نکولا سے کہ بدلے میں تمہیں سوغوت دوں گا۔ نکولا اور ہیلن جلدی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ نکولا بہت جلد یہ بھی جان جاتا ہے اور اس غار کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے اچھا تو تم یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں پر ان کے کچن میں گئے، اچھا تو تم نے یہاں پر جا کر کے پھر ان پر حملہ کیا، اور عمر صاحب کو جو تم نے وہ تیر مارا تھا زہر والا وہ بھی یہیں سے گزر کر گیا تھا نا۔ اس پر کرشمان طغائے کہتا ہے ہاں تم نے صحیح ڈھونڈا۔ ہیلن اور نکولا اسے دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آج سے ہمارا اتحاد پکا۔
اور اس طریقے سے نکولا اپنے اتحاد کو کرشمان توغائے کے ساتھ پکا کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے تمام جنگجوؤں کے ساتھ جو کہ جرکتائے کے ساتھ بیٹھے تھے اور پھر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب جرکتائے اور بامسی صاحب بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ گندوز عثمان صاحب سے کہتا ہے اچھا تو آپ نے اچھا کیا کہ کرشمان توغائے کے ان تمام جنگجوؤں کا خاتمہ کر دیا، آخرکار ہم نے بھی تو اپنا بدلہ لے ہی لیا ہے نا۔ اس کے بعد گندوز کہتا ہے لیکن عثمان صاحب آخرکار آپ نے یہ منصوبہ ہم سے کیوں چھپایا؟ اب عثمان صاحب بات کو ٹال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی بس کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں عثمان صاحب کو ابھی بھی پورے طریقے سے یقین نہیں ہوا تھا کہ ان سب میں سے کوئی غدار ہے یا نہیں۔ وہی تمام سرداران اب نہ تو عثمان صاحب اپنے بھائی سبجی، گندوز اور بامسی صاحب پر شک کر سکتے تھے، ان کا شک دندار پر تھا، اس وجہ سے انہوں نے کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کو بتایا تھا کہ جرکتائے کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس وجہ سے سب ایسے سوال کر رہے تھے۔ اس کے بعد عثمان غازی جرکتائے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو اور اب ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ جیسے ہی جرکتائے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایک سپاہی عثمان صاحب کو خط دیتا ہے جس میں کہ اہم انفارمیشن تھی نکولا نے تمام گورنروں سے اتحاد جو کرنا تھا اور کرشمان توغائے کے ساتھ جو وہ اتحاد کر چکا تھا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد عثمان صاحب ایک سپاہی سے کہتے ہیں کہ چچا دندار کو یہاں پر آنے کا کہو، ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور اب دوسری جانب سغوت میں عمر صاحب کا ایک سپاہی آ کر کے انہیں بتاتا ہے جناب کرشمان توغائے کے بارے میں ایک اہم خبر ملی ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں بولو۔ سپاہی کہتا ہے کہ کرشمان توغائے نکولا کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے اور اب عثمان غازی اور ہم سب ترکوں پر وہ سب ٹوٹ گریں گے، وہ آپس میں مل چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے اور ان کی ملاقات آئین گول میں ہو چکی ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں اچھا تو نکولا آئین گول میں واپس آ چکا ہے اور اب وہ بہت زیادہ مزید طاقتور ہو کے یہ کام کرے گا۔ یہ سنتے ہی مالن خاتون کہتی ہیں بابا مجھے جانے کی اجازت دیں، میں وہاں پر جا کر کے اس گورنر کی گردن پر تلوار رکھ کے اس سے کہوں گی کہ کرشمان توغائے کو مجھے دو ورنہ تمہاری خیر نہیں، اور میں اس کا خاتمہ کر دوں گی۔ اس طریقے سے گورنر ہمیں کرشمان توغائے دے گا جس طریقے سے کہ ہم اس کا خاتمہ کر سکیں۔ اس پر عمر صاحب سوچتے ہیں کہ اب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ عثمان غازی نے کہا تھا آپ مجھے بتائے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ عثمان صاحب نے اب دندار کو بلا لیا ہوگا اور پھر بتا دیں گے سب کو کہ جو خط میں لکھا ہوگا کہ نکولا اب اپنے تمام گورنروں سے اتحاد کرنے والا ہے اور اب کرشمان توغائے سے بھی وہ اتحاد کر چکا ہے۔ اب ہمارے دشمن سب ایک ہو رہے ہیں اور اب ہمیں بھی مل کر کے ان کے خلاف کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر عثمان غازی کہتے ہیں اب ہم ایسا کریں گے کہ نکولا کو بھی جس سے ایک مزید مزیدار جھٹکا لگے گا۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ اب ہم ان کے گورنروں پر حملہ کریں گے جس کا کہ نکولا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں جبکہ ہم اتحاد کر لیں گے۔ عثمان غازی کہیں گے کہ میں گورنروں پر حملہ کروں گا اور اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون سا گورنر ہے۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ طاقتور گورنر جو ہے وہ گورنر آرس ہے، ہم اس کو پکڑیں گے اور اس پر حملہ کر کے اس کے تمام سپاہیوں کو مار دیں گے اور اس کو قیدی بنا لیں گے۔ پھر ہم یہ افواہ پھیلا دیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور کچھ دیر کے لیے وہ ہمارا اتحادی بن گیا ہے، کچھ دن کے لیے۔ جیسے یہ خبر نکولا تک پہنچ جائے گی اس کے بعد نکولا ہمارے اتحاد سے ایک دم سے بالکل ڈر جائے گا اور اسی انداز میں ہم اپنے سپاہیوں کو تیار کر کے نکولا پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس پر دندار کہتا ہے کہ جناب اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہم ان گورنروں پر حملہ کریں گے۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے اتحاد کو توڑا جا سکے اور اپنے اتحاد کو مزید سے مزید مضبوط سے مضبوط کیا جا سکے تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم ان سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہ سکیں۔ اور ادھر دوسری جانب اب سغوت میں مالن خاتون اپنے بابا سے کہتی ہیں اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں بابا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں آئین گول جا سکوں اور اس کتے کرشمان توغائے کا سر اتار سکوں۔ عمر صاحب اپنے سپاہی بہادر کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم عثمان صاحب کو خبر بھجوائے بغیر ہی اس معاملے کو سلجھائیں گے، جو کہ شاید عمر صاحب کی ایک بہت زیادہ بڑی غلطی بننے والی ہوتی ہے۔ اب عمر صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم توغائے کو مار دیں گے اور ہم نکولا سے توغائے لیں گے۔ اس کے بعد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنا ایک ایلچی بھیجیں گے نکولا کے پاس اور پھر اسے کہیں گے کہ اب تم ہمیں توغائے دو۔ اس کے بعد بہادر کہتا ہے عمرو صاحب سے جناب معاف کیجیے گا،
لیکن نکولا ہمیں تگائے کیوں دے گا؟ کیا وہ گہاتوں کے غضب کا شکار بننا چاہتا ہے؟ اس پر عمر صاحب کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے، ہم نکولا سے کہیں گے کہ وہ ہمیں تگائے دے، جس کے بعد ہم اس سے دور رہیں گے۔ اور پھر یہ سوچو کہ اگر عثمان صاحب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ عین گول فتح کر سکیں، تو عمرو صاحب کے پاس تو اس سے کئی زیادہ طاقت ہے، اور عثمان ہم سے چھپ کر کام کرتا ہے، ہم بھی اس سے چھپ کر کام کریں گے۔ اس نے ہم دونوں کا خون بہایا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سب کا خون بہا سکیں۔ اور عمر صاحب کہتے ہیں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ عمر صاحب کہتے ہیں اگر عثمان مستقبل میں عین گول پر حملہ کرے گا تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے، لیکن پریشانی تو یہ ہے کہ اس کے قبیلے میں ہی بہت سے غدار رہتے ہیں۔ اس کے بعد عمر صاحب اپنے سپاہی سے کہیں گے کہ اب تم عین گول میں ایلچی بن کر جاؤ گے، جس پر مالن خاتون کہتی ہیں بابا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایلچی بن کر جانا چاہتی ہوں۔ عمر صاحب کہتے ہیں میری بیٹی تمہیں نہیں پتا کافر کتنی سازشیں چلتے ہیں اور وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مالن خاتون تو مانتی ہی نہیں ہے اور کہتی ہیں بابا اگر میں آپ کا جانشین مقرر ہوں تو پھر برائے مہربانی مجھے اجازت دیں تاکہ میں وہاں پر جا سکوں، میں یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی، مجھے بدلہ لینے کا موقع تو دیں، میں انشاءاللہ اس تغائے کا سر لا کر کے آپ کو دوں گی۔ اور اس طریقے سے باتیں کرتی ہے، جس کے بعد آخرکار عمر صاحب مان ہی جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے سپاہی سے کہتے ہیں کہ تم بھی میری بیٹی کے ساتھ جاؤ، لیکن سب بہت ہی زیادہ محتاط رہنا۔ اور پھر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ کچھ سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ایک خاتون کا کہتے ہیں کہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر اینڈ میں اپنی بیٹی مالن خاتون سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی محتاط رہنا بیٹا، عین گول قلعے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم یہ کام کمپلیٹ کریں گے اور عثمان کو دکھا دیں گے کہ اس کے بغیر ہم بھی کچھ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جو عمر صاحب اور مالن خاتون کی یہ اتنی بڑی غلطی ہونے والی تھی کہ جس کا تمام ترکوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دھندار اپنی بیوی غزالی خاتون کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ عثمان گورنروں پر حملہ کرنے والا ہے اور نکولا کے دھات کو توڑنے والا ہے۔ اس پر غزالی خاتون کہتی ہے اچھا تو آپ کیا کریں گے جناب؟ کیا آپ ان کو جا کر کے بتا دیں گے کہ عثمان تم پر حملہ کرنے والا ہے؟ اس پر دھندار کہتا ہے نہیں خاتون، اب میں کچھ دیر کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا، اب عثمان مجھ پر اعتبار کرنے لگا ہے، اور اب مجھے بھی ضرورت ہے کہ عثمان کے اعتبار کو جتنا اچھا ثابت کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ عثمان مجھ پر اور زیادہ اعتبار کرنے لگے اور پھر ایک دم سے ہی میں اس کا تمام کیا بھرا ایک دم سے الٹ کر رکھ دوں۔ اس کے بعد غزالی خاتون کہتی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے بھی پتہ ہے آپ چپ تو نہیں بیٹھیں گے۔ دھندار کہتا ہے ہمارے کرنے کو اور بہت کام ہے خاتون، اور اس پر وہ دونوں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ مالن خاتون جو کہ عین گول قلعہ کی جانب جا رہی ہوتی ہیں، عثمان غازی نے سپاہی بران سے کہہ کر کے ایک سپاہی کو ان کے پیچھے لگایا ہوتا ہے، اور سپاہی بران نے 22 سنگور کو ان کے پیچھے لگایا تھا کہ تم نے ہر ایک جگہ کی خبر رکھنی ہے، مالن خاتون کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے، تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم عثمان غازی کو بتا سکیں کہ اب مالن خاتون دوبارہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے اور ہم اسے نکال نہ پائیں۔ اور اسی وجہ سے 22 سنگور اب مالن خاتون کا پیچھا کرتے ہوئے عین گول کی جانب جا ہی رہا ہوگا کہ اچانک سے مالن خاتون کو شک پڑ جائے گا، وہ ایک دم سے اپنے سپاہیوں کو رکنے کو کہیں گی اور پھر کہیں گی کہ یقینی طور پر یہ عثمان کا سپاہی ہو سکتا ہے، اور اپنے سپاہیوں سے کہیں گی کہ ہمیں یہاں پر رکنا ہوگا، اور جلدی سے اس خاتون کے ساتھ جس کو وہ اپنے خادمہ کے طور پر اپنے ساتھ لائی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنا جلدی سے لباس چینج کرتی ہیں تاکہ 22 سنگور کو گمراہ کیا جا سکے کہ مالن خاتون کس جانب گئی ہے۔ اس کے بعد اپنے سپاہیوں سے مالن خاتون کہتی ہے اب ہم یہاں سے 3 راستوں میں الگ الگ ہو جائیں گے، یاد رکھنا کہ ہم عین گول سے پہلے دوبارہ سے اکٹھے ہوں گے، لیکن یہاں سے اس سپاہی کا پیچھا چھڑوانے کے لیے ہم الگ الگ ہو رہے ہیں، اور 3 راستوں پر مشتمل ہو جاتے ہیں، ایک راستے پر مالن خاتون اور دوسرے راستے پر دوسری خادمہ اور تیسرے راستے پر 2 سپاہی چلے جاتے ہیں۔ 22 سنگور کو بھی پتہ تو چل جاتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، لیکن وہ بیچارہ وہاں پر آ کر کے رک جاتا ہے۔ آگے 3 راستے تھے، اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ جائے تو جائے کس راستے میں جائے، اور پھر آخرکار وہ ایک راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں آخر یہ راستہ کہاں جاتا ہے اور یہ اس راستے پر جانے والا کون نکلتا ہے۔ عثمان غازی قبیلے سے اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر کے اب ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے سپاہیوں کو کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ اب ہم متحدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ دوسری جانب سے اب گورنر آرس آ رہا تھا جس پر عثمان غازی نے حملہ کرنا تھا اور اسے اپنا قیدی بنا کر کے کئی قبیلے میں لے جانا تھا۔
عثمان غازی اپنے تمام سپاہیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں سمجھا دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم اس کو پکڑ لیں گے اور پھر بعد میں اپنا کام کریں گے۔ عثمان غازی سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ گورنر کو میرے لیے زندہ چھوڑ دینا، کیونکہ اس کو ہم نے قیدی بنانا ہے، اس کو بالکل بھی مارنا نہیں، اور ہاں باقی کے تمام سپاہی تمہارا شکار بنیں گے۔ یہ کہہ کر کے تمام سپاہی وہیں پر چھپ جاتے ہیں۔ اب دوسری جانب سے گورنر آرس آ رہا تھا، اسے بالکل بھی نہیں خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ چپ چاپ وہاں سے گزر ہی رہا تھا۔ مالن خاتون اب آئین گول قلعے میں پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر کے نکولا کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، میں اپنے بابا عمرو صاحب کی طرف سے ایلچی بن کر تمہاری جانب آئی ہوں۔ نکولا کہتا ہے، اچھا تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد مالن خاتون کہتی ہیں، تم تگائے کو ہمیں دو گے۔ اس کے بعد نکولا کا جواب ہوتا ہے، اچھا تو میں تگائے کو تمہیں کیوں دوں، بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ اس کے بعد مالن خاتون کہتی ہیں، بدلے میں ہم تمہیں یہ دیں گے کہ تمہارا سر تمہارے کندھوں پر سلامت رہے گا، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ نکولا اپنی جگہ سے اٹھ کر کے آتا ہے اور پھر کہتا ہے، اور اگر میں تمہیں تگائے نہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد مالن خاتون کہتی ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ عمرو صاحب اور عثمان صاحب متحدہ ہو جائیں گے اور پھر تمہارے خلاف لڑیں گے اور تمہیں اس عین گول قلعے سے نکال کر کے باہر پھینک دیں گے۔ اب مالن خاتون اتنی بات کہہ کر کے نکولا سے کہیں گی، اور ہاں تم یہ سب یاد رکھنا۔ اس کے بعد نکولا تھوڑا سا مسکرائے گا اور پھر پیچھے کی جانب نظریں گھمائے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلے گا اور پھر وہاں سے کرشمان تگائے اندر آئے گا، مالن خاتون بیچاری ایک دم سے مڑ کر کے دیکھیں گی اور پھر کرشمان تگائے کو دیکھیں گی۔ مالن خاتون کو سمجھ لگ چکی ہوگی کہ یہ سب مل چکے ہیں۔ اس کے بعد مالن خاتون نکولا کی جانب منہ کر کے کہیں گی، اچھا تو کتو تم پہلے ہی سے آپس میں ملے ہوئے تھے، اس وجہ سے تم یہ کھیل رچا رہے تھے۔ تب نکولا مسکرائے گا اور پھر کہے گا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد کرشمان تگائے مالن خاتون کی جانب آگے بڑھتا ہوا آئے گا۔ مالن خاتون بھی اپنا جو ہاتھ میں خنجر تھا اس کو نیچے کی جانب کیے جا رہی تھی تاکہ کرشمان تگائے پر حملہ کر سکیں۔ عثمان غازی گورنر آرس پر اپنے سپاہیوں کے ذریعے حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک دم سے گورنر پر حملہ ہوتا ہے، اس کے تمام سپاہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ عثمان غازی کے سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سپاہی کہتا ہے کہ گورنر کی مدد کرو، اس کی حفاظت کرو۔ وہ سپاہی گورنر کے ارد گرد دائرہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اب گورنر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا ٹائم تو آ چکا ہے، اور پھر عثمان غازی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ حملہ کرو، اور گورنر کے سپاہی دیکھتے دیکھتے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ عثمان غازی اپنے بھائی گندوز سے کہتے ہیں کہ گورنر کو میرے پاس لاؤ۔ گندوز صاحب جاتے ہیں، گورنر لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی تلوار نیچے گر جاتی ہے، اور پھر گندوز صاحب گورنر کو پکڑ کر کے عثمان غازی کے پاس لے آتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں پیچھے سے گورنر کے تمام سپاہیوں کو کئی سپاہیوں نے بالکل بھی زمین بوس کر دیا تھا، ان کا کام تمام ہو چکا تھا۔ عثمان غازی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اب اس کے ہاتھ باندھ دو، ہم اسے اپنے ساتھ کئی قبیلے بطور قیدی لے کر کے جا رہے ہیں۔ سپاہی اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور عثمان صاحب اسے لے کر کے کئی قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ آئین گول قلعے میں اب جیسے ہی کرشمان تگائے نزدیک آتا جاتا تھا اور پھر مالن خاتون بھی اپنی تیاری کر چکی تھی، جیسے کرشمان تگائے نزدیک آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ایک دم سے مالن خاتون اس پر حملہ کرتی ہیں، لیکن مالن خاتون کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کرشمان تگائے مالن خاتون کا خنجر پکڑ لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کا خنجر نیچے گرا دیتا ہے اور مالن خاتون کو گردن سے پکڑ دیتا ہے اور ان کا گلا دبا دیتا ہے۔ مالن خاتون کا سانس گھٹنے لگتا ہے اور اب اس کے ارادے تھے کہ وہ مالن خاتون کو مار ڈالے، لیکن تھوڑی دیر میں ایک سپاہی آ کر کے نکولا کو بتاتا ہے، جناب عثمان نے ہمارے گورنر آرس پر حملہ کیا ہے اور اسے قیدی بنا کر کے کئی قبیلے لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی نکولا کہتا ہے، عثمان تو تم نے وہ بھی کام کر دیا۔ نکولا کو عثمان پر بے حد غصہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد نکولا کرشمان سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، اس لڑکی کو مت مارو، اب یہ خاتون ہمیں عثمان لا کر کے دے گی، اور اگر ہم اسے مار دیتے ہیں تو معاملہ ختم۔ اس کے بعد پھر ہٹانے پر آخر کار کرشمان تگائے مالن خاتون کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ عثمان غازی اس گورنر قیدی کو لے کر کے کئی قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کئی قبیلے جاتے ہیں، تمام لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے ایک گورنر کو قیدی بنا لیا ہے۔ عثمان غازی اسے لے آتے ہیں اور پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اسے میرے خیمے میں لے جاؤ۔ وہیں پر بھائی سنگور بھی کھڑا ہوتا ہے اور جو مالن خاتون نے اس کے ساتھ کیا تھا، بھائی سنگور وہ سب کچھ عثمان غازی کو بتا دیتا ہے کہ جناب انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور وہ وہاں سے گزر گئے۔
اس پر عثمان غازی بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اندر خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ خیمے میں جانے کے بعد عثمان غازی سپاہی بوران کو باہر بھیج دیتے ہیں اور اپنا خنجر نکالتے ہیں۔ عثمان غازی کا خنجر دیکھ کر کے گورنر ایک جانب سے ڈر جاتا ہے کہ شاید اب میرا وقت آن پہنچا ہے، لیکن عثمان غازی اسے مارتے نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان غازی وہاں پر کھانا وغیرہ لگواتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ہماری دعوت کھاؤ اور کھانا کھاؤ۔ پہلے تو گورنر کھاتا ہی نہیں۔ عثمان غازی باتوں باتوں میں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس گورنر کے لیے جس کے لیے جان دینے کو تیار ہو، آخر ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ کہ عین گول کے گورنر نکولا کو تمہارے تاجر کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ گورنر بتاتا ہے کہ ہر 5 میں سے 2 سکے اسے دیے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عثمان غازی مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا، اور پھر تمام باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نکولا تم سے 5 میں سے 2% لیتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو مجھ سے بچائے گا، لیکن دیکھو تو صحیح کہ کیا اسے تمہیں مجھ سے بچانے کی ضرورت بھی ہے؟ تم تو میرے سامنے بیٹھے ہو اور میں تم سے کیسا سلوک کر رہا ہوں، بتاؤ کیا نکولا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ اس پر گورنر اپنا منہ ہلا دیتا اور پھر کہتا ہے کہ نہیں جناب، وہ تو ہرگز ایسا سلوک نہیں کرتا۔ بس ابھی اتنی باتیں جاری ہی ہوتی ہیں کہ باہر سے سپاہی بوران آتا ہے۔ عثمان غازی سے کہتا ہے کہ جناب اچھا ہوگا کہ اگر آپ باہر آئیں۔ عثمان غازی جیسے باہر جاتے ہیں تو باہر کرشمان طغائی آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پورا قبیلہ اس کے ارد گرد ہوتا ہے اور ہر جانب سے سپاہی تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ کرشمان طغائی درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ عثمان غازی باہر آ جاتے ہیں اور پھر باتوں میں کرشمان طغائی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تمہاری لڑکی ہے جسے ابھی قتل نہیں کیا گیا، اگر تم اس کمانڈر کو نہیں چھوڑتے، اس گورنر کو نہیں چھوڑتے تو وہ مر جائے گی۔ اور پھر بتا دیتا ہے کہ وہ امرو صاحب کی بیٹی مالن خاتون ہے۔ یہ سنتے ہی امرو صاحب ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ اسے مار سکیں۔ عثمان غازی روک دیتے ہیں اور پھر امرو صاحب کی جانب دیکھتے ہیں کہ آخر تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ عثمان غازی پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جو کہ مجھے بتائے بغیر ہو۔ اس کے بعد اب سب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کرشمان طغائی عثمان سے کہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر تم اس گورنر کو لے کر کے عین گول قلعہ تک نہیں پہنچتے تو یاد رکھنا کہ وہ لڑکی مر جائے گی، اور پھر اس کے بعد تمہیں اس کی لاش ہی ملے گی جس کو کہ تم اپنے قبیلے میں بطور نمائش لگا سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عثمان غازی اس کی باتوں کو بہت زیادہ برداشت کر رہے تھے۔ عثمان غازی کا دل تو کرتا تھا کہ اسے ابھی اور اسی وقت پورے قبیلے کے سامنے مار ڈالے، لیکن اس کے پیچھے مالن خاتون تھی اور اگر اس کو کچھ بھی ہوتا تو مالن خاتون کی جان کا خطرہ تھا۔ اب عثمان غازی پریشان تھے اور دوسری جانب سے امرو صاحب بھی پریشان تھے کہ ان کی بیٹی اب کافروں کے قبضے میں ہے اور نہ جانے اب انہیں کیا کرنا پڑے گا مالن خاتون کو دینے کے لیے۔ اس کے بعد عثمان صاحب ایک دم سے آواز لگاتے ہیں اور اپنے تمام سپاہیوں کو چوکنا کر دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ۔ نہ جانے اب عثمان صاحب کیا کرنے والے ہیں کہ اب عثمان صاحب اس کرشمان طغائی کو مار ڈالیں گے یا پھر اس کو آزاد کر دیں گے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔